السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق قمر صاحب، ڈپٹی سی او بیورو ویریٹاس پاکستان، جنہوں نے ایم فل ان فوڈ ٹیکنالوجی کیا ہے فرام دا ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد، جن کا 28 ایئر آف ایکسپیرینس ہے، جس میں 12 ایئر آف ایکسپیرینس انڈسٹری سے ہے۔ ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے ریگارڈنگ حلال اور اس کی سرٹیفکیشن کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے حلال اور اس کی سرٹیفکیشن سے ریگارڈنگ، جس میں سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، سرٹیفکیشن کیا ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیں بیسیکلی پہلے تو منہاج یونیورسٹی کا شکریہ کہ دے انوائٹڈ می فار دس اویئرنیس ٹو کریٹ اویئرنیس ان دا پبلک فار سرٹیفکیشن ایز ویل ایز حلال۔ تو جو آپ کا کویشچن ہے سرٹیفکیشن کیا ہے، اس کو تھوڑا سا میں بریف کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ کوالٹی کے ایرا رہے ہیں۔ سٹارٹ ہوا کوالٹی انسپیکشن سے، جب ایک کسٹمر آپ کا آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوتا تھا اور وہ یہاں پہ پاکستان میں یا کسی اور کنٹری میں ایک اپنا آرڈر پلیس کرتا تھا تو اس کو اپنی ٹیم بھیجنی پڑتی تھی تاکہ وہ وہاں جا کے انسپیکشن کرے۔ تو اس کانسیپٹ کو چونکہ اس میں کاسٹ انوالو تھی، ٹریولنگ انوالو تھی اور ڈفرینٹ لاجسٹکس انوالو تھیں، تو اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے آئی ایس او کے نام سے ایک ادارہ آیا اور انہوں نے 1987 میں ایک سٹینڈرڈ بنا، جس کا آئی ایس او کا مطلب کنسسٹنسی ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں جس سے جب بھی آپ اس سے کوئی پروڈکٹ پروڈیوس کریں وہ کنسسٹنٹ کوالٹی ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک سرٹیفکیشن شروع ہوئی 1987 کے بعد، جس سے لوگوں کا، کسٹمر کا کانفیڈنس بلڈ ہوا کہ جو پروڈکٹ بھی بنائی جائے گی انڈر دس امبریلا جو آئی ایس او کے انڈر ہوگی اور وہ سرٹیفائڈ ہوں گے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی سے، تو وہ ایک اچھی اور ایک معیاری پروڈکٹ ڈیلیور کر سکیں گے۔ تو یہ ایک سرٹیفکیشن ہے، ویریفیکیشن کرنا کسی بھی ریکوائرمنٹس کو جس سے کسٹمر کا کانفیڈنس بلڈ ہو۔ حلال سرٹیفکیشن کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے؟ دیکھیں اگر آپ جیسے میں نے کہا 1987 میں آئی ایس او آیا تو اس کے بعد ڈفرینٹ سٹینڈرڈ آئے، کوالٹی کے، انوائرمنٹ کے، فوڈ سیفٹی کے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے، سوشل کمپلائنس کے، سسٹینیبلٹی کے، تو ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں۔ حلال کی اگر آپ بات کریں، حلال تو آج سے 1400 سال پہلے ہی حکم ہو گیا تھا کیونکہ اٹس اسلامک وے آف لائف۔ جب یہ موومنٹ شروع ہوئی مسلمانوں کی فرام ون کنٹری ٹو ادر کنٹری، سو دے ڈیمانڈیڈ ان نان مسلم کنٹریز کہ جی ہمیں حلال پروڈکٹ چاہیے۔ تو اس میں ملیشیا نے لیڈ لی کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے۔ بیسیکلی اس سسٹم کے تحت یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی نان حلال کو حلال کر دیتے ہیں، یہ سسٹم صرف ایک ویریفیکیشن ہے جس سے جو بھی شریعہ یا اسلامک رولز اور اس کنٹری کے رولز اکارڈنگ ٹو فوڈ سیفٹی یا اس کی ہیلتھ سیفٹی کے ہیں، ان کی ایک ویریفیکیشن ہے۔ اس ویریفیکیشن کے تحت اگر کوئی تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ کسی کنٹری کا آرگنائزیشن کا جا کے وزٹ کرتی ہے اور ان کو حلال سرٹیفائڈ کرتی ہے، تو اس سے یہ مطلب ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ہے، اور اس سے کنزیومر کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ اگر میں یہ حلال پروڈکٹ پرچیز کر رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی لوگو لگا ہوا ہے سرٹیفکیشن باڈی کا یا سٹینڈرڈ کا، تو یہ کسی تھرڈ پارٹی سے ویٹ ہوئی ہوئی ہے، اس لیے اس کی نیڈ زیادہ بڑھی۔ دوسری نیڈ کیا بڑھی کہ جو اینڈ پروڈکٹ ہے، جیسے ایک مثال کے طور پر آپ لیں کہ اگر ایک اینڈ پروڈکٹ کنفیکشنری بن رہی ہے تو ان کنفیکشنری کو جب ڈکلیئر کرنا پڑے گا اپنی پروڈکٹ کو ایز اے حلال، تو فوڈ چین میں ان کو جتنے انگریڈینٹ یوز ہو رہے ہیں ان کو بھی ویریفائی کروانا پڑے گا تھرو سرٹیفکیشن یا آڈٹ کہ جی وہ بھی حلال ہیں کہ نہیں، ٹو میک دیئر، کیونکہ یہ صرف اینڈ پروڈکٹ حلال نہیں ہے، پوری فوڈ چین کو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ دارالفتہ ہونے کے باوجود بھی کیا حلال سرٹیفکیشن اداروں کی ضرورت ہے ہمیں؟ جہاں تک میری نالج ہے دارالفتہ کی، دارالفتہ آپ کو ایک فتویٰ دیتا ہے جو آپ ان سے کویشچن پوچھتے ہیں، وہ پورا فتویٰ بیس ہوتا ہے اس کویشچن پہ جو اس پہ آپ نے پوچھا ہوتا ہے۔ وہ کویشچن کسی ایک انسیڈنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ کویشچن کسی ایک انگریڈینٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ کویشچن کسی ایک پروڈکٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ادر دین حلال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حلال سرٹیفکیشن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دارالفتہ کو جب ہم نے سوال بھیجنا ہے کسی انڈسٹری نے، اس نے اس کے مطابق جواب دے دینا ہے۔ لیکن اس کیس میں ہو سکتا ہے دارالفتہ وہاں کا وزٹ کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن سرٹیفکیشن کے لیے جب آپ ویریفیکیشن کرتے ہیں، آپ پوری ہائیجین، اسلامک رولز، انگریڈینٹس، ان کی امپلیمنٹیشن، ان کی ڈاکومنٹیشن،
ان سب کو آپ ویریفائی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کی نیڈ اس فتویٰ کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ فتویٰ یہ نہیں کہ اس کے بعد منع ہو جاتا ہے, فتویٰ کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے, لیکن سرٹیفکیشن کو پورے ایک سائیکل کو ویریفائی کرنے کے لیے ضروری ہے. حلال سرٹیفکیشن کرنے کے لیے اداروں کی قابلیت کیا ہونی چاہیے؟ حلال سرٹیفکیشن بیسیکلی دو طرح سے آپ ان کی قابلیت کو جج کر سکتے ہیں. ایک تو کسی بھی کنٹری کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس سٹینڈرڈ کے تحت آپ اس کو ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں اس باڈی کے اوپر جو حلال سرٹیفکیشن دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا حلال سرٹیفکیشن آرگنائزیشن جو آڈٹ کنڈکٹ کرتی ہیں اور سرٹیفائی کرتی ہیں, ان کے لیے کمپیٹنسی آف دا پیپل بہت ضروری ہے. جیسے اسلامک شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے مفتی کا ہونا, اس ایریا جس کا آڈٹ کرنا ہے اس کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہونا, ان کی نالج, ان کی ایجوکیشن, ان کی کوالیفیکیشن, ان کی ٹریننگز, یہ سب چیزیں ایک ادارے کو ہونا بہت ضروری ہے. تب ہمارے ہاں بیسیکلی کافی ادارے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہر ادارے کی کمپیٹنسی ڈفرینٹ ہے. تو جب کنٹری کا ایک سٹینڈرڈ بنتا ہے یا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بنتا ہے تو وہ بیسیکلی اس چیز کو ایک یونیفارمٹی وے کے ساتھ امپلیمنٹ کرواتا ہے. ابھی آپ نے جو ورڈ یوز کیا آڈٹ, اس سے کیا مراد ہے؟ آڈٹ سے مطلب یہ ہے, اگر آپ اس کو ایک شارٹ میں یوز دیکھیں, ویریفیکیشن اگینسٹ سم ریکوائرمنٹ. مثال کے طور پر دیکھیں, اس کا کانسیپٹ بھی اسلام نے دیا ہے کہ ہمارا ہر وقت آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں رائٹ پہ بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, لیفٹ پہ بھی بیٹھا ہے جو ہمارا آڈٹ کر رہا ہے. پھر اس آڈٹ کی ایک کنسالیڈیٹڈ رپورٹ ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن پیش کی جائے گی کہ جو ہے اس پہ کیا ہے. تو یہ آڈٹ کا یہ کانسیپٹ ہے. سیم کانسیپٹ اب آپ کے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز میں آ گیا کہ جب آپ خود دعویٰ نہیں کر, آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کروانا آڈٹ ہے. ایک سسٹمیٹک وے سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو آپ کی پروڈکشن, آپ کی آرگنائزیشن کا پارٹ نہیں ہے, وہ اس ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ آپ کے سسٹم کو چیک کرتا ہے, اس کی ڈاکومنٹیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن کو, اور اس کو ویریفائی اور کمپلائنس دیکھنے کے بعد وہ اس کا آڈٹ, اس پورے پروسیس کو آڈٹ کرتے ہیں, جانچ پڑتال. کیا ہر بندہ آڈٹ کر سکتا ہے یا اس کے لیے بھی کوئی خاص قابلیت ہونی چاہیے؟ جی بالکل, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ورڈ یوز کیا کمپیٹنسی, تو آڈیٹر کی بھی ایک کمپیٹنسی کا کرائٹیریا ہوتا ہے جو ڈفرینٹ سٹینڈرڈ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. حلال کے لیے ڈفرینٹ ہوگا, کوالٹی کے لیے ڈفرینٹ ہوگا, فوڈ سیفٹی کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. اس میں از اے کمبینیشن آف کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس, ٹریننگز, اسکلز, ان سب کو کمبائن کرنے کے بعد جب وہ اس پہ پورا اترتا ہے تو تبھی وہ آڈیٹر یا لیڈ آڈیٹر بن سکتا ہے. کیا میڈیا بھی حلال ہو سکتا ہے؟ جی آف کورس بالکل ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہمیں اس کو کمپیئر پہلے کرنا چاہیے کہ ہمارے شریعہ میں اس کا کوئی حکم ہوا ہے. اور سیکنڈلی دیکھیں, حلال دو طرح سے ہے, ایک تو شریعہ کا حکم ہے, گڈ پریکٹسز ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا, میڈیا میں اینکر پرسن بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ اینکر پرسن آپ سمجھتے ہیں کہ حلال پوائنٹ آف ویو سے اس کی ڈریسنگ یا اس کی جو ہے حجاب وغیرہ ہو تو حلال کے ایلیمنٹ, لیکن اس سے پہلے ہمیں ریفرنس ڈھونڈنا ہے اسلام میں میڈیا کے لیے کیا حکم ہے. اس کی بیس پہ ہمیں ایک لوکل سٹینڈرڈ بنانا ہے, اس لوکل سٹینڈرڈ کو میڈیا پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اور پھر جا کے وہ سرٹیفکیشن کی طرف جائے گا. جس طرح ہم نے میڈیا کی بات کی, اسی طرح کیا فیشن بھی حلال ہو سکتا ہے؟ فیشن پھر وہی بات ہے کہ پہلے آپ دیکھیں, حلال ایک ایسی سٹینڈرڈ ہے جو انسان میڈ نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن اور حدیث میں بیان کر دی ہے. ہم صرف اس سٹینڈرڈ کو لینے کے بعد کچھ گڈ پریکٹسز ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح فیشن میں اگین ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام میں, قرآن میں اور حدیث میں اس کا کیا حکم ہے, اور پھر ایز اے نیشنل اگر ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا ایک سٹینڈرڈ بنانا پڑے گا, کیپنگ ان ویو ریفرنس فرام حلال اینڈ احادیث, اور پھر اس کی پروسیس سٹارٹ ہوگا. ٹورزم بھی حلال ہے؟ ٹورزم ہے تو دنیا میں شروع ہو چکا ہے حلال کے اوپر. دے سٹارٹڈ, کچھ کنٹریز نے, ملیشیا نے اس کے اوپر کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے, اس کے سٹینڈرڈ بھی بنانا شروع کر دیے ہیں. اور اس ٹورزم میں وہ اس کا پورا جو ریسٹورنٹ ہوٹلس میں کیا ایز اے حلال منیمم ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, دے سٹارٹڈ آن اٹ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ایکریڈیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کو اگر اسمال ورڈ میں کہا جائے, ٹرسٹ. ایک ایکریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ادارہ, جیسے حلالی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, سب سے اوپر ایک ادارہ ایحاف بنا ہوا ہے, انٹرنیشنل حلال ایکریڈیٹیشن فورم. وہ ممبر بناتا ہے ایکریڈیشن باڈیز کو.
ایکریڈیشن باڈیز کسی بھی کنٹریز میں نیشنل لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں اور سیمی نیشنل بھی ہو سکتی ہیں. وہ نیشنل باڈی جیسے پاکستان میں پینیک ہے, پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل, گلف کنٹریز میں جیک ہے, گلف ایکریڈیشن سینٹر, یہ دونوں اب ایہاف کی ممبر ہیں. یہ ممبر پھر ایک اس کنٹریز کا ان کا جو سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے جو سرٹیفکیشن باڈی پہ اپلائی کرتا ہے, یہ سرٹیفکیشن باڈیز کو آڈٹ کر کے ایکریڈیٹ کرتی ہیں اور ان کو آتھورائز کرتی ہیں کہ وہ ان کے بہاف پہ جو سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے, جو آڈٹ کریں گے جس سٹینڈرڈ کا, اس میں ایکریڈیشن کا لوگو بھی لگا سکتے ہیں. اور وہ سرٹیفکیشن باڈی کسی اور انڈسٹری کا جب آڈٹ کرے گی تو وہ ایکریڈیشن کے رولز کو فالو کرتے ہوئے کرے گی. ایکریڈیشن کون کرتا ہے؟ کیا ایکریڈیشن کے بغیر بھی کوئی ادارہ حلال سرٹیفکیشن جاری کر سکتا ہے؟ اچھا, اس میں بھی دو ٹرم ہیں, ایک ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے, ایک نان ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے. ایکریڈیٹ سرٹیفکیٹ وہ ہے جس کو سرٹیفکیشن باڈی نے ایکریڈیٹ کیا ہوا ہے, جیسے ہماری بیورو ویٹاس جیک سے ایکریڈیٹ ہے یا کوئی اور کمپنی پینیک سے ایکریڈیٹ ہے. تو جب وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا تو اس کمپنی سرٹیفکیشن باڈی کے لوگوں کے ساتھ ایکریڈیشن باڈی کا لوگو بھی ہوگا. دس از کالڈ ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ. اچھا, ایک نان ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ ہے جو ہر کوئی اپنی جو ہے اس کے وداؤٹ ایکریڈیشن لوگو ایشو کر دے گا اپنے آرگنائزیشن کے نام سے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹرسٹ, جب آپ ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں تو بیسیکلی اس ایکریڈیشن باڈی نے آپ کے سسٹم کو ویٹ کیا ہوتا ہے, آڈٹ کیا ہوتا ہے. آپ بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے جو کہ ایک تھرڈ پارٹی ایکریڈیشن باڈی نے آڈٹ کر کے ہمیں آتھورائز کیا ہوا ہے کہ ہم ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ ایشو کریں. نان ایکریڈیٹڈ والے کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. تو ایشو تو کر سکتا ہے, ویری فرام کنٹری رولز ٹو کنٹری رولز, لیکن اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی. حلال سرٹیفکیشن میں گورنمنٹ کا کیا کردار ہے اور گورنمنٹ اس میں مؤثر کردار کیسے ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کا سب سے پہلا جو کنٹریبیوشن ہے کسی بھی گورنمنٹ کا, کسی بھی کنٹری کا, وہ یہ ہے کہ وہ حلال کے سٹینڈرڈز بنائے. جیسے پاکستان میں پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے, انہوں نے اس کے 2 سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. ملیشیا میں ان کی گورنمنٹ نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں پروونشل لیول پہ پنجاب حلال ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور آپ کے وفاق لیول پہ اب ایک ادارہ بنا ہے پاکستان حلال اتھارٹی. اس پہ یہ سب سے پہلے تو یہ ان کا کام ہے جو انہوں نے سٹارٹ کر دیا. اس طرح پینیک نے اپنا کنٹریبیوشن کیا کہ انہوں نے ایز اے گورنمنٹ ادارہ ایکریڈیشن سٹارٹ کر دی. لیکن اس میں مزید ابھی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, جیسے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سیمینارز, ڈفرینٹ ٹریننگز, اور کولیبوریٹری ود دا یونیورسٹیز لائک منہاج یا کوئی اور یونیورسٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے. سملرلی اس میں سبسیڈائزڈ ریٹ فار دا سرٹیفکیشن فار دا حلال ہو سکتے ہیں جس پہ پروموٹ کیا جا سکے انڈسٹری کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حلال سرٹیفکیشن کے اوپر کنٹریبیوٹ کریں. مے بی کمپنی گورنمنٹ کین لانچ سبسڈی آن دس سرٹیفکیشن. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو بھی علم میں ہے, منہاج یونیورسٹی نے ایک PGD پروگرام شروع کیا ہے. آلدو یہ پرائیویٹ لیول پہ ہے, لیکن گورنمنٹ کو بھی اس طرح کے پروگرامز کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں جو سب سے ویک ایریا ہے میری نظر میں وہ کمپیٹنسی آف دا پیپلز ہے. ہمارے ہاں چاہے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ کو کمپیٹنسی آف دا پیپلز کے لیے بھی خاص طور پہ حلال کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر سے بہتر انسٹیٹیوٹ اور بہتر سے بہتر کریکولم ڈیولپ کرنا چاہیے اور ایگزیکیوٹ کروانا چاہیے. حلال میں سرٹیفکیشن کے کیا فوائد ہیں؟ اس کو اگر آپ 2 طرح سے دیکھیں, ایک جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے اور ایک جو اس کو کھا رہا ہے. پروڈیوس کرنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ جو وہ کمٹمنٹ کر رہا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے. اگر وہ کسی حلال سرٹیفکیشن حلال سٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ کر کے کسی سرٹیفکیشن سے آڈٹ کرواتا ہے تو بیسیکلی وہ اس کو اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ میرا سسٹم اکارڈنگ ٹو اسلام ہے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو آپ سے یہ پروڈکٹ پرچیز کر رہا ہے, اس کو کنزیوم کر رہا ہے, وہ اس لوگوں کو دیکھ کے یہ چیز انشور کر رہا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال کھا رہا ہوں. تو سب سے بڑے اس کے یہ 2 فائدے ہیں. اور تیسرا, آپ آٹومیٹیکلی ایک اسلام کا وہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. جو اشیاء بغیر بظاہر تو ہمیں حلال نظر آتی ہیں جیسے کہ پانی, پھل, کیا ان میں بھی سرٹیفکیشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی یہ کانسیپٹ اس کو میرا خیال ہے ڈفرینٹ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ڈفرینٹ پرائیویٹ انڈسٹری لیول پہ بھی تھوڑا لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں صرف اویئرنیس یہ ہے کہ تکبیر پڑھ دینا یا نہ پڑھنا حلال یا حرام ہے.
یعنی ہم اس کو جہاں پہ بھی آپ بات کرتے ہیں حلال کی، زیادہ تر لوگ اس کو لنک کر رہے ہوتے ہیں میٹ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دوسرا پارٹ ہے ادر دین میٹ وہ بڑا کمپلیکس پارٹ ہے. کیونکہ اگر آپ فروٹ کی بات کریں، آپ فروٹ کو دیکھیں، آپ فروٹ کو لیتے ہیں، آپ اس کے بعد پروسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد کنسنٹریٹ بناتے ہیں یا پلپ بناتے ہیں، پھر جوس بنتا ہے. اس دوران کافی ساری چینجز ہو رہی ہیں اور کافی سارے انگریڈینٹس ایڈ ہو رہے ہیں، کوئی پروسیسنگ ایڈز مل رہی ہیں، کوئی یوٹیلیٹیز ایڈ ہو رہی ہیں، کچھ اور ایڈ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزوں کا بھی حلال ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمیں بیسیکلی جو ٹرم یوز ہوتی ہے حلال رسک اسیسمنٹ، وہ ہر انڈسٹری کو کرنی چاہیے اور اس رسک سے اپنے کنٹرولز معیار ڈیفائن کرنے چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر کنٹرول معیار ایسا ہو جسے حلال یا حرام ہو سکے. کئی کنٹرول معیار نجس کو روکنے کے لیے بھی ہوں گے، کئی کنٹرول معیار ہائیجین کے لیے بھی ہوں گے، کئی کنٹرول معیار فوڈ سیفٹی کے لیے بھی ہوں گے اور کئی کنٹرول معیار حلال کے لیے بھی ہوں گے. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میٹ کے علاوہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے. اٹس اپلیکیبل ٹو آل. ہاں یہ ضروری ہے کہ کہیں پہ یہ بہت ایزیلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہو اور کہیں پہ کمپلیکس ہو سکتا ہو، بٹ وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ ان آل پروڈکٹس. جو اشیاء حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے کہ وہ حرام تصور کی جائیں گی؟ نہیں، دیکھیں ضروری نہیں ہے اس میں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سرٹیفکیشن کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک لاسٹ پارٹ ہوتا ہے. اس چیز کو ویٹ کرانے کے لیے کہ وہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی کمپنی سرٹیفکیشن نہیں کروا رہی لیکن اس کا انٹرنل سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، انہوں نے باقاعدہ رسک اسیسمنٹ کی ہوئی ہے، حلال امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اپنے انگریڈینٹس پہ حلال رکھا ہوا، لیکن صرف سرٹیفکیشن نہیں کروائی ہوئی، تو اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ وہ حرام پروڈکٹ یوز کر رہی ہے. ہمیں دیکھیں، میں پھر تھوڑا ریپیٹ کروں گا، پاکستان ہو یا دنیا میں کوئی بھی ہو، کسی بھی سرٹیفکیشن باڈی کے پاس یا کسی بھی اسٹینڈرڈ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلال پروڈکٹ کو حرام کر سکے یا حرام کو حلال کر سکے. اونلی دا پرپز از سرٹیفکیشن کا کہ آپ ویریفائی کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دا اسلامک اسکالر اینڈ ٹیکنالوجسٹ کہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، جو سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا گیپ تو نہیں ہے جو میری اویئرنیس کی وجہ سے میرے پروڈکٹ کو شاید نجس یا حرام میں کنورٹ کر رہا ہو اور مجھے پتہ بھی نہ ہو. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کمپنی سرٹیفکیشن پہ نہیں جاتی لیکن اس نے اپنی پوری رسک اسیسمنٹ کی ہوئی ہے، اس نے اپنا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی اس کمٹمنٹ کو اچھا آپ اس کی ایک اور ایگزامپل یہ لیں کہ ایک کمپنی ہے، اس نے حلال سرٹیفائی کیا ہوا ہے، ABC کمپنی ہے، اس کی کمٹمنٹ نہیں ہے. حلال سرٹیفکیشن باڈی کے بندے نے جانا ہے 365 دن میں 2 دن، باقی 363 دن اگر وہ کمپنی کی کمٹمنٹ نہیں تو تبھی وہ حرام پروڈیوس کر سکتا ہے، چاہے اس پہ لوگو ہی لگاؤ. تو اٹس اے میٹر آف دا کمٹمنٹ آف دیٹ ٹاپ مینجمنٹ کہ یہ 24/7 ہی حلال پروڈیوس ہونا، چاہے آڈٹ ہو یا نہ ہو. تو دیٹس بیسیکلی. تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو سرٹیفائڈ نہیں ہے وہ حرام ہے. تھینک یو سو مچ سر. جی، مائی پریئر اینڈ تھینکس ٹو منہاج مینجمنٹ کہ انہوں نے اس اویئرنیس سیشن کے لیے بلایا. اس سے ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک فرسٹ ڈراپ ہے جو بیسیکلی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس طرح کے سیشن آئی ول ریکویسٹ کہ فیوچر میں بھی کریں، تاکہ دیکھیں یہ چیز جو آپ نے ابھی کہا اینڈ کا جو آپ کا کویشچن تھا کہ کیا ہر چیز حرام ہے یا حلال ہے، کیا پھل حرام ہے، تو یہ اس طرح کے اویئرنیس سیشن سے ہی یہ لوگوں میں، عام پبلک میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. تو تھینکس ٹو یو ایز ویل اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. آج ہمارے ساتھ موجود تھے طارق قمر صاحب. امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت اچھی معلومات فراہم ہوئی ہوگی، اور آگے بھی ہم اسی طرح کے معلوماتی پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں لاتے رہیں گے. اللہ حافظ.